لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. تقریباً 2 سال پہلے سے یوٹیوب پہ تقریریں لوڈ کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں ابھی تک تقریباً 186 ویڈیوز اور 186 تقریریں ہم ابھی تک اپلوڈ کر چکے ہیں، جس کی شروعات شیعت در قرآن کے موضوع سے ہوئی تھی. اب چونکہ کافی عرصے کے بعد میں ہم اس سلسلے کو پھر سے شروع کر رہے ہیں، لہٰذا مختصراً ابھی تک کی تقریروں کا خلاصہ اور ابھی تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے ان کے بارے میں ایک مختصر سی سمری کہ ہم نے کن مضامین پر کیا کیا اپلوڈ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے اور جو حضرات اس تقریر کو ابھی پہلی بار سن رہے ہیں وہ ہماری پچھلی تقریروں کو اگر سننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک نشاندہی ہو جائے. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہماری تقریروں کا جو چینل ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب کے سرچ باکس میں وقار حسن سید وداؤٹ اینی اسپیس WAQARHASANSYED ٹائپ کریں تو آپ کو ہماری تقریروں کا چینل مل جائے گا، جس میں تقریباً 186 تقریریں ابھی تک موجود ہیں. یہ تقریریں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابتدا میں اس کی شروعات ہوئی تھی شیعت در قرآن کے موضوع پر، جس کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ متاخرین کے نقطہ نظر سے تھا کہ جس میں ہم نے عصر حاضر کے علماء اہل سنت کے 3 بڑے مکاتب فکر کے علماء کی ترجمہ و تفسیر شدہ قرآن سے اقتباسات نقل کیے تھے اور شیعت کے کافی عقائد و اعمال کے متعلق گفتگو کی تھی اور اہل سنت کی تفسیروں سے انہیں ثابت کیا تھا، جس میں بریلوی مکتب فکر سے علامہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ شدہ قرآن اور اس کے حاشیے پہ جو سید نعیم الدین صاحب کی تفسیر کنز الایمان ہے اس سے عبارتیں پیش کی گئی تھی، اور دیوبندی مکتب فکر سے فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن اور اس کے حاشیے پر تفسیر موضح القرآن جو کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے اس کی عبارتیں پیش کی گئی تھی. اور وہابی مکتب فکر سے علامہ وحید الدین خان صاحب کی ترجمہ و تفسیر سے عبارتیں پیش کی گئی تھی جو انہوں نے مکتب اور رسالہ سے جو چھپی ہے اور تفسیر تذکیر القرآن کے نام سے مشہور ہے. لہذا پہلے حصے میں ان تینوں اہل سنت کے بڑے مکاتب فکر کی تفسیروں سے شیعت کے بعض اصول اور عقائد
اور اعمال و افعال کو ثابت کیا گیا تھا۔ پھر شیعت در قرآن کے دوسرے حصے میں، جو کہ متقدمین کے نقطۂ نظر سے تھا، جس میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے علامہ جلال الدین سیوطی، جو کہ اہل سنت کے کافی معتبر اور مشہور عالم دین ہیں، ان کی تفسیر در منصور سے عبارتیں پیش کی گئی تھیں۔ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا اور اس سلسلے میں چونکہ قرآن کے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی، تو لہٰذا اس کے آخر میں تیسرے حصے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں کچھ تقریریں ہوئی تھی جو قرآن دا لاسٹ ٹیسٹیمنٹ کے عنوان سے تھی، جو کہ اس نقطۂ نظر سے کہی گئی تھی کہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی آپ لوگ جو یہودی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہیں اور عیسائی جو نیو ٹیسٹیمنٹ کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ قرآن جو ہے وہ دراصل لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے اور انہیں اسے ماننا چاہیے، کیونکہ یہ خداوند متعال کی طرف سے ہدایت اور رہبری کے انتظام کے متعلق جو کتابیں اس نے نازل کی ہیں، وہ اس کا سب سے اپ گریڈڈ اور لاسٹ اور لیٹسٹ ورژن ہے، جسے انہیں ماننا چاہیے۔ اور اس ضمن میں ہم نے دو بنیادوں پر گفتگو کی تھی۔ ایک تو یہ کہ سائنسی حقائق جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا قرآن شریف میں آج سے 1400 سال پہلے جس کا نزول ہوا تھا موجود ہونا، اور وہ سائنسی حقائق کے جو آج حالیہ دور میں اس صدی میں اور پچھلی صدی میں اور تقریباً پچھلے 150-200 سال کے در سے جس کا سلسلہ شروع ہوا، جو دریافتیں ہوئیں، جو انکشافات ہوئے، جو باتیں ثابت ہوئیں سائنس کے ذریعے آج کے زمانے میں، وہ آج سے تقریباً 1200-1400 سال پہلے قرآن شریف میں پہلے سے موجود ہے۔ لہٰذا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسانی کلام یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند متعال کا کلام ہے، جو کہ اس نے اپنے رسول اور اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور اس ضمن میں دوسری بنیاد یہ تھی کہ وہ پیش گوئیاں، وہ آئندہ ہونے والی باتوں کے متعلق بیانات کہ جو قرآن شریف میں موجود ہیں، اور غیب کی وہ خبریں کہ جو قرآن شریف کے نزول کے وقت جن کا وجود تک نہ تھا، جو آئندہ صدیوں میں ہونے والی تھیں، اور ایون آج تک جن کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ صدیوں میں ان کا انکشاف ہو، تو وہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود ہیں، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خداوند متعال کا کلام ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو اس کا ماننا ضروری ہے۔ یہ شیعت در قرآن کے موضوع پر تقریباً 3 حصوں میں ہماری کچھ تقریریں آلریڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، جو سلسلہ بسلسلہ جیسے کہ ہم نے بیان کیا یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں شیعت در صحیح بخاری کے عنوان سے کچھ تقریروں کو ہم نے بیان کیا، جس میں عالم اہل سنت علامہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ کیا ہوا یہ صحیح بخاری کا جو نسخہ ہمارے پاس تھا، اس پر ہم نے مکمل تحقیق کی، اور صحیح بخاری کے اندر جتنے مطالب موجود تھے اور وہ تمام باتیں کہ جن کا اثبات ہو سکتا تھا شیعت کے اصول اور عقائد اور اعمال و افعال کے متعلق، ان کو تفصیل سے حوالوں کے ساتھ میں ان تقریروں میں بیان کیا گیا، جس کا موضوع ہی شیعت در صحیح بخاری تھا، یعنی صحیح بخاری کے اندر موجود احادیث سے شیعت کے بعض عقائد و اعمال کو ثابت کرنا۔ لہذا اس میں ہم نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ میں وہ تمام چیزیں پیش کی،
اور کئی تقریروں تک وہ سلسلہ جاری رہا. اور پھر اس کے بعد میں خلاصہ تشیع کے عنوان سے تقریروں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوا کہ جس میں اپنی زندگی بھر کے علم کا نچوڑ جو محض یادداشت اور حافظے کی بنیاد پر پیش کیا گیا، جس میں فری فلو اسپیچ کے طور پر وہ تمام مطالب، وہ تمام باتیں کہ جو ابتداء کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک کے متعلق ہیں، اور جو ہم نے اپنی زندگی بھر کے تحصیل علم کے نچوڑ کی حیثیت سے پیش کیا تھا. اور چونکہ ہم پردیس میں ان تقریروں کو ریکارڈ کر رہے تھے، لہٰذا کتابوں کا دسترس میں نہ ہونا، اس وجہ سے ہم باقاعدہ حوالے تو نہ پیش کر سکے، لیکن جتنی چیزیں مثلاً قرآن کی آیتیں جو یاد تھیں، جو احادیث یاد تھیں، جو باتیں، جو روایتیں یاد تھیں، ان کو دو حصوں میں ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے، اور مختلف مضامین کے تحت انہیں بیان کیا ہے. جس میں پہلا حصہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اس حصے میں تمام انبیاء کا نہیں بلکہ 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد میں دوسرے حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور آپ کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور اس ضمن میں تاریخ اسلام کے اکثر پہلو سامنے آئے، اور مختصراً وہ تمام باتیں کہ جو ذہن اور یادداشت اور حافظے میں موجود تھی وہ پیش کی گئیں. اور یہ سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر اور آپ کے انتقال کے وقت تک منتہی ہوا، اور پھر اس کے بعد میں تقریروں کا سلسلہ کافی دنوں تک، کافی مہینوں تک موقوف ہو گیا، چونکہ ہم کو پردیس سے سفر کرنا پڑا، وطن جانا پڑا، پھر وہاں سے ہم واپس دوسری جگہ، دوسری کمپنی میں آئے، اور ابھی تک کچھ سیٹ اپ نہیں ہو سکا تھا. لہذا جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ خلاصہ تشیع کے عنوان سے ابتدا سے انتہا تک اور ازل سے ابد تک کے متعلق جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اسے مختصراً آسان زبان میں لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اور خلاصہ تشیع کے عنوان سے شیعت کے اصول اور عقائد اور اعمال و افعال کے متعلق کچھ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. اب جیسا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیسرا حصہ، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تیسرا حصہ اس خلاصہ تشیع کے عنوان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہے، اسے بیان کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اب ہم اپنی اس سفر کو جو ہم نے ابتدائی کائنات سے شروع کیا تھا، یہاں پر کچھ عرصے کے لیے موقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، کیونکہ عالم ہستی کا یہ ایسا موڑ ہے، اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر سب سے پہلا اور بنیادی اختلاف امت مسلمہ میں واقع ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں مسئلہ خلافت پر امت مسلمہ دو فرقوں میں، دو بنیادی فرقوں میں، دو بنیادی گروہوں میں بڑھ گئی، اور جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اور پھر بعد میں ان فرقوں میں مزید شاخیں پھوٹیں، اور اس طرح کثیر تعداد میں فرقے وجود میں آئے. لیکن اصلاً اور بنیادی طور پر امت مسلمہ کا تفرقہ جو ہوا اور جو اختلاف جو ہوا، اور یہ امت جو مختلف گروہوں میں بٹی، تو اس کی ابتدا مسئلہ خلافت پر ہوئی، اور ابتدا میں دو گروہ بنے. پہلا گروہ اکثریت کا تھا کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلیفہ غدیر خم کے میدان میں خداوند متعال کے حکم سے لوگوں کے اوپر نافذ کیا تھا، منتخب کیا تھا، اور کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا،
کہ جس کا میں مولا تھا اب میرے بعد یہ علی اس کے مولا ہیں، اس حکم خدا و رسول کو اکثریت نے بھلا دیا، چھوڑ دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے مل جل کر ایک خلیفہ کا انتخاب کیا، اور حضرت ابو بکر بحیثیت پہلے خلیفہ کے امت مسلمہ کی اکثریت کے رہبر و قائد قرار پائے۔ یہ گروہ سنو کہلایا۔ دوسرا گروہ اقلیت میں تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان پر عمل کیا، اور خدا و رسول نے اپنے بعد جس امام، جس خلیفہ اور جس قائد اور جس ہادی و رہبر کا انتخاب کیا تھا اسی سے متمسک رہے، اس کے دامن کو نہ چھوڑا اور اسی کو مانا، اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا پہلا امام اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قبول کیا اور ان کے دامن سے متمسک رہے۔ لہذا یہ گروہ شیعہ کہلایا۔ یہ دو بنیادی گروہ تھے کہ جو عالم اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت و انتقال کے فوراً بعد وجود میں آئے، اور جس کی بنیاد مسئلہ خلافت تھا۔ یعنی اس گروہ کی تفرقے اور اختلاف کی وجہ مسئلہ خلافت تھا، یعنی یہ مسئلہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کا قائد و رہبر اور خلیفہ اور امام ہونا کس کا حق ہے اور کون ہے؟ آیا وہ حضرت ابو بکر ہیں کہ جیسا کہ اکثریت نے مانا اور منتخب کیا اور یہ گروہ سنی کہلایا، یا حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ جو خدا و رسول کے حکم سے جن کا انتخاب ہوا تھا، خدا نے جس کا حکم فرمایا، رسول نے جن کا اعلان کیا غدیر خم کے میدان میں اپنی رحلت سے تقریباً 3 مہینہ پہلے، یہ گروہ اقلیت میں تھا، یہ گروہ شیعہ کہلایا۔ لہٰذا اب بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس سفر کو پچھلے 2 حصوں کی طرح جاری رکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا واقعات ہوئے مختصراً، جیسا کہ ہمارا پیٹرن ہے کہ اختصار کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس سلسلے کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کی بجائے اب یہاں پر ہم پلاؤ ڈالتے ہیں، یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں اور اس مسئلہ خلافت کے متعلق ایک تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم صرف ہماری گفتگو جو یہاں سے آگے بڑھے گی تو وہ اس مسئلے پر بڑھے گی اور کہ یہ مسئلہ خلافت جو ہے اس کے متعلق کافی تفصیل میں اور کافی تحقیقی مواد پیش کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بالکل تقریباً تمام زندگی اسی تحصیل علم میں گزاری ہے اور کافی تحقیق کی ہے، تب تقریباً کافی مضامین پر۔ لہٰذا اس میں سے یہ امامت والا مسئلہ تو کافی اہم تھا کہ جس پہ کافی تحقیق کا کافی عرصہ گزرا، اور اگر مبالغہ نہ کہوں تو تقریباً سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر پڑھ لیں اور کافی مواد اکٹھا کیا۔ لہٰذا وہ تمام تحقیقی مواد ہمارے پاس فی الحال موجود ہے کہ جسے ہم سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے اور ہماری پوری زندگی کے تحصیل علم کا حاصل ہے۔ لہٰذا اب کافی تفصیل میں ایک تحقیقی گفتگو کی جائے گی جس میں اس مسئلہ خلافت کے متعلق گفتگو ہوگی، اور اس مسئلہ خلافت کے بعد میں بھی کچھ ایسے مضامین ہیں کہ جن پر ہم نے تحقیق کی ہے اور جن کے متعلق ہمارے پاس تحقیقی مواد موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، وہ تمام چیزیں فیکٹس اینڈ فیگرز اور باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ میں ہم انشاءاللہ سلسلہ بہ سلسلہ اسے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مگر چونکہ یہ جو مسئلہ سب سے اہم ہے اس لیے ہم اس کی شروعات اسی مسئلہ خلافت سے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں چند اور مضامین بھی ہیں، چند اور موضوعات بھی ہیں کہ جو تحقیق شدہ ہیں، پہلے انہیں پیش کیے جائیں گے، اور پھر جب وہ تمام تحقیقی مواد ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد
اس خلاصہ تشیع کے تیسرے حصے کو شروع کیا جائے گا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر قیامت کے متعلق تمام باتیں جو علم جو حاصل کیا گیا اور وہ تمام چیزیں کہ جو ذہن اور یادداشت اور حافظے میں موجود ہیں انہیں پہنچایا جائے گا سامعین کی خدمت میں. اور یہ تمام چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے، کوئی تفرقہ اندازی، کوئی فرقہ وارانہ فساد کی منظم سازش اس قسم کے مقاصد نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک حسن نیت اور خلوص دل سے امت مسلمہ کی ہدایت و رہبری کی خاطر آسان لفظوں میں بغیر کسی جذباتی انداز بیان کو اختیار کیے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے علاوہ اور اس سے قطع نظر کرتے ہوئے عام زبان میں عام انداز میں چند حقائق جو ہماری علم اور معرفت کے حساب سے ہمارے ذہن اور یادداشت اور ہمارے علم میں موجود ہیں انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اور جو سمجھنے کے لیے ان تقریروں کو سن رہا ہو اور جس کا مقصد ہدایت اور رہبری اور اپنی نجات کا انتظام کرنا ہو، اس کے لیے ایک راہ فراہم ہو سکے، ایک روشنی کا انتظام ہو سکے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے سفر آخرت کو طے کر سکے. اب اس سلسلے میں دو باتیں اور ضروری ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہ پچھلی تقریروں کی طرح اس ٹرپ میں اور اس جگہ پہ جب ہم ہیں جہاں ہیں ہمارے پاس پرائیویسی نہیں ہے، جیسا کہ پہلی تقریر اور پچھلی تقریروں میں ہمارے پاس جو ہم ایک اچھی کوالٹی والی پرائیویسی والی جو تقریریں ہم پیش کر پا رہے تھے وہ پرائیویسی وہ ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے، نہ اکوموڈیشن میں ہے نہ آفس میں ہے. لہٰذا ہم کو مجبوراً ہم نے کافی عرصہ انتظار کیا لیکن کوئی اس کے انتظامات نہ ہو سکے، تو اب مجبوراً ہم کو آخرکار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اور مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اوپن اسپیس میں پارک گارڈنز ادھر وغیرہ جہاں پہ بھی ہم کو موقع ملے گا ہم ان تقریر کو ریکارڈ کریں گے. لہٰذا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری تقریروں کی کوالٹی پہلی تقریروں کی طرح نہ ہو اور اس میں بیک گراؤنڈ میں کچھ ڈسٹربنس، کچھ گاڑیوں کی گزرنے کی آوازیں، کچھ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں وغیرہ آئیں گی، کیونکہ ہم یہ اوپن اسپیس میں گارڈن میں پارک میں یہ تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں. لہٰذا سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اسے اگنور کریں. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈسٹربنس ہو، یعنی پریکٹیکل ڈسٹربنس ہو اور ہمیں یکلخت اور اچانک اپنی تقریر کو روک دینا پڑے، کیونکہ نہیں بتا سکتے کہ کب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون مخاطب ہو جائے گا، کون بات کرنے لگ جائے گا، کیونکہ اوپن اسپیس ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے تقریر ہمارے اچانک اور یکلخت اور فوراً ہم کو بغیر اپنے پیٹرن کی طرح اور بغیر اس کو اختتامی انداز میں، جیسے کہ ہمارا انداز ہے کہ ہم اپنی تقریر کا اختتام وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 جملوں پہ جو کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض تقریروں میں ایسا نہ ہو اور کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمیں اچانک تقریر روک دینی پڑے. تو سامعین اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو وہ تقریر یعنی بیچ میں سے چھوٹے گی نہیں، یعنی بس صرف یہ ہوگا کہ آپ کو نیکسٹ تقریر میں اس کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو ہوگا جہاں سے چھوٹا تھا. یعنی اگر جیسے کوئی تقریر اچانک ختم ہو گئی تو اب چونکہ اب کافی لمبی تقریر آلریڈی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں تو اسے ہم یوں ہی ڈیلیٹ کر کے پھر سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو ہم جیسی ختم ہوئی ویسے ہی اپلوڈ کر دیں گے. لیکن جہاں پر وہ سلسلہ ختم ہوا وہیں سے دوسری تقریر کا آغاز ہوگا اور دوسری تقریر میں اس کے بعد والی تقریر میں سلسلہ بیان وہیں سے جاری ہوگا جہاں پہ منقطع ہوا تھا اور جہاں پہ بات کاٹ دی گئی تھی یا رک گئی تھی وہیں سے پھر دوسری تقریر میں اس کا سلسلہ شروع ہوگا. لہٰذا یہ باتیں سامعین کو مد نظر رکھنی ہے.
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ، جیسا کہ ہماری پچھلی تقریروں میں ہمارا پیٹرن رہا ہے کہ ہم تقریباً ہماری ٹائم لیمٹ جو ہے ہم نے آدھے گھنٹے کی فکس کی تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں، ہم یوٹیوب کی طرف سے الحمدللہ ہم کو لینتھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن ہم جیسا کہ بتایا کہ پروفیشنل اسپیکر تو کوئی ہے نہیں، اور لوگوں کے لیے اتنے اٹریکٹیو بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ گھنٹہ بھر 1.5 گھنٹہ ہمارے لیے رکے، لہذا ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے لیے ٹائم لمٹ جو بنائی ہے وہ آدھے گھنٹے کی بنائی ہے کہ بھائی اگر کسی کو اگر بورنگ بھی لگ رہی ہو تقریر یا اسے اتنی مزہ نہیں آ رہی ہو تو ایٹ لیسٹ وہ آدھے گھنٹہ تو برداشت کر ہی سکتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اپنے موڈ کو ریفریش کر سکتا ہے جیسے بھی چاہے. لہٰذا ہماری ٹائم لمٹ تو ویسے آدھے گھنٹے کی ہے، اور نارمل کنڈیشنز میں ہماری تقریروں کی مدت آدھے گھنٹے کی رہے گی، اس میں کم و بیشی ہو سکتی ہے، کمی و بیشی 5-10 منٹ کی، مگر پیٹرن کے حساب سے ہماری تقریروں کی مدت آدھے گھنٹے کی رہے گی. لیکن ان حالات میں جیسا کہ ہم نے بتایا کبھی ہو سکتا ہے کہ تقریر جلدی بھی ختم ہو جائے اور اس کی ٹائمنگ آدھے گھنٹے کے بجائے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ ایسے بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ٹائمنگ کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے نارمل کنڈیشنز پہ اور حالات و واقعات پہ. لہذا سامعین یہ تمہیدی گفتگو تھی کہ جو چونکہ ہماری تقریروں کا سلسلہ کافی مہینوں سے موقوف پڑا تھا، لہذا ایک ربط قائم کرنے کے لیے اور اپنے سلسلے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تمہیدی گفتگو اور ماضی کی تقریروں کا کچھ خلاصہ، کچھ نشاندہی اور کچھ باتیں جو تمہیداً عرض کرنا ضروری تھی انہیں ہم نے بیان کیا. اور انشاءاللہ آئندہ تقریر سے مسئلہ خلافت پر ہماری تحقیقی اور تفصیلی گفتگو کا آغاز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ کافی تحقیقی اور کافی محنت سے اکٹھا کیا ہوا مواد ہے، اور جو کہ ہمیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کافی گاڑھا اور کافی جسے کہہ سکتے ہیں کہ کنسنٹریٹڈ اور ایک دم گاڑھا میٹر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ عام فہم نہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ڈائجسٹ کرنے میں تکلیف ہو. تو ہماری استدعا یہ ہے کہ پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ عام فہم میں اور آسان انداز میں اسے پیش کریں، لیکن اگر کسی کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو وہ یہ کرے کہ ایک ہی سٹنگ میں پوری تقریر سن لینے اور سمجھ لینے کے بجائے وہ اسے ڈیوائڈ کر لے اور 10-10 منٹ کے حساب سے اسے سنے. اور بہتر ہوا کہ انسان ایک کاغذ اور پین اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ ہم کافی حوالے پیش کرنے والے ہیں، اور چونکہ یہ ہماری زندگی بھر کی تحقیق کا نچوڑ ہوگا تو اس میں ہم آپ کو ہر موضوع پر اور ہر مسئلے پر کافی حوالے پیش کیے جائیں گے جو کہ معتبر اور قدیم علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے پیش کیے جائیں گے. تو لہٰذا ان تقریروں کا آئندہ تقریروں کا انداز اس طرح نہ ہوگا کہ جس طرح پچھلی تقریروں کا تھا کہ جو عام فہم میں اور ایک دم آسان زبان میں ایک دم لائٹ کر کے پیش کیا گیا تھا، بلکہ یہ ذرا ہارڈ ہوگا، ذرا گاڑھا ہوگا، ذرا کانسنٹریٹڈ ہوگا، اور کافی کم وقت میں کافی زیادہ مواد پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. لہٰذا اس حساب سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور بہتر ہے کہ کاغذ اور پین آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ حوالے اگر آپ کو چاہیے تو آپ نوٹ کر لیں. اور ویسے بھی یہ یوٹیوب پر موجود ہے تو آپ جب چاہیں اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لہٰذا آج کی تقریر یہیں ختم کی جاتی ہے. انشاءاللہ آئندہ تقریروں سے اس مسئلے پر گفتگو کی جائے گی جو کہ ہے مسئلہ خلافت. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.